वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान, जो आप A+ पे और पब्लिक न्यूज़ पे रोज़ाना देखते हैं। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से उनके कस्टमर्स के लिए बहुत से अमेजिंग इनामात हैं। 4 गाड़ियां हैं जो इस रमज़ानुल मुबारक में उनके कस्टमर्स को दी जाएंगी। डेली उम्रे का टिकट, बाइक, LCD एंड मोबाइल फ़ोन। बाय द वे, गाड़ियों का जल्दी से आपको क्लियर कर दूं, एक गाड़ी पहले अशरे में, दूसरी गाड़ी दूसरे अशरे में और 2 गाड़ियां तीसरे अशरे में। अच्छा, अब हम जो डेली कुरानंदाजी करते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने अलनूर हाउसिंग स्कीम के जो कस्टमर्स हैं उनसे कि आप भी इस कुरानंदाजी का हिस्सा बने। बस अपने बकिया वाजिबात जो हैं उनको क्लियर कर दें और आप भी शायद गाड़ी के, LCD, मोबाइल फ़ोन, उम्रे के टिकट के, बाइक के जो है वो विनर बन सकते हैं। बकिया वाजिबात जो है उसको पे करने की डेट थी 5 रमज़ानुल मुबारक, लेकिन अलनूर ऑर्चर्ड ने, हाउसिंग स्कीम ने स्पेशली आप लोगों को एक फेवर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने इस कस्टमर्स रिक्वेस्ट किया कि टाइम कम है, तो 20 रमज़ानुल मुबारक तक आप भी अगर इन वाजिबात को पे कर देंगे तो तब भी आप इस कुरानंदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। बैलेट बॉक्स की तरफ चलते हैं और निकालते हैं सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के जो विनर हैं उनका नाम। ओहो हो, वो तो नीचे ही गिर गया जिसका नाम निकला, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त अल्लामा करामत अब्बास है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लामा साहब ये नाम ज़रा अनाउंस करते हैं। एहसान अहमद, लाहौर शहर। जी, एहसान अहमद, लाहौर सिटी। जी, लाहौर सिटी है। इनका मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं देना, लोग फोन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है BET 7642524। बिल्कुल सही। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही प्यारे भाई अली वकार कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको। अगर आप अलनूर ऑर्चर्ड नहीं भी हैं तो आप फिर भी 5 मरले का प्लॉट जीत सकते हैं। आजकल जो हालात हैं, हमारा टॉपिक भी कोरोना और इस वबा से रिलेटेड जो असरात हुए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो बहुत से लोग इस दौरान बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। कुछ लोगों ने तो अपने घर भी खो दिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। तो आप 5 मरले का प्लॉट जो है वो जीत सकते हैं। आपने बड़ा सिंपल काम करना है, अभी फौरन जाएं अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेज पे, टैग करें, शेयर करें और आप भी बन सकते हैं इस कुरानंदाजी का हिस्सा। और 5 मरले की प्लॉट की कुरानंदाजी होगी 27 रमज़ानुल मुबारक को। अब हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। हमने जो टॉपिक रखा, अली भाई आपने रेकमेंड किया, ने भी आपसे रिक्वेस्ट की अली भाई प्लीज़ ये टॉपिक रखते हैं, तो थोड़ी सी हमारी रीजनिंग जो है वो ज़रा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, और माशाल्लाह आपके उसमें भी ये पाया जाता है आपके फ़िक्र में, कि जो भी मुआशरे का इशू हो, अगर हमने उस मुआशरे के इशू को दीन के हवाले से, दीन की रोशनी में नहीं देखना, तो फिर ना दीन का फ़ायदा है ना मुआशरे का फ़ायदा है। ये दोनों यूँ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम दीन की रोशनी में मुआशरे को देखेंगे तो मामला होगा। दीन आया ही हमारी आसानी के लिए है। तो एक ये इतना बड़ा जो मामला पेश आया कोरोना का, जिसको पेंडेमिक यानी एक पूरी वर्ल्ड वाइड एक वबा करार दे दिया गया, उस रोशनी, इस पूरे मामले के बाद अगला जो सामने मसला आता है वो ये आता है कि क्या इस हवाले से इसके जो मुस्बत असरात हैं, आपने पहले इब्तदा में बड़ी अच्छी बातें की, इसके मनफी असरात हैं उस पर भी कुछ बात होगी, लेकिन इस हवाले से कुछ जो ख़ास तौर पे चूँकि माशरती हवाले से ये जो वबा निकली है, इसका दीनी हवाले से रहनुमाई का पहलू क्या है, इस पर आम तौर पे कम बात हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ 1-2 बातें इस हवाले से मैं गुजारिश कर दूँ ताकि बात को आगे चलाने में आसानी रहे। देखिए, ये हमें सुन्नत नबवी से, हदीस सहीह से, सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद हैं, दोनों कुतुब में मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ा समिअतुम बित्ताउन, जब तुम ताउन, अब ताउन क्या था? ताउन भी इसी तरह एक पेंडेमिक था अपने टाइम का। सुनो कि किसी शहर में है, फ़ला तदखुलूहा, तो ख़बरदार उस शहर में दाखिल ना हो। और अगर कोई उस शहर में दाखिल है जहाँ पर कोई वबा है, तो ख़बरदार वो वहाँ से वापस ना, रुक जाओ वहाँ। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे, अभी आप महफूज इलाके में हैं, तो अगर आप उस गैर महफूज में जाएंगे तो आप शिकार हो जाएंगे, और अगर आप उस गैर महफूज में हैं तो आप वहाँ से आएंगे तो आप महफूज इलाके के लोगों को शिकार करने का बायस बनेंगे। करंटीना का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया?
کیسے تھوڑا ڈسٹینس سوشل ڈسٹینس رکھنا، اس کا کانسیپٹ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ پوری سنت نبوی کے اندر یہ رہنمائی موجود ہے۔ ثقیف قبیلہ، طائف کا ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ حضور اسلام کی خدمت میں آیا، بیعت کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ان میں ایک شخص ہے جس کو جذام ہے، اور یہ بھی ایک وبا تھی، پینڈیمک تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ان کا اسلام قبول ہے، میں نے ان کی بیعت کر لی، لہٰذا وہ واپس ثقیف اور طائف تشریف لے جائیں، چلے جائیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ وہ بغیر یعنی ظاہری بیعت کیے بغیر اس جذام کی بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس چلے جائیں، ان کی بیعت ہو گئی۔ احتیاطی تدابیر ہے، یہ ہمیں سنت سے رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے۔ یہ تو ہمیں ایک کوارنٹین اور یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہمیں ضرور مل گیا، بٹ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کچھ گائیڈ لائنس تو ہوں گی، کیونکہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ذرا ہمیں گائیڈ کریں جب پینڈیمک یا اس طرح کے معاملات ہوں، کیونکہ پاکستان کیا پوری دنیا نے یہی تو ایک غلط چیز کی کہ ٹریول کرنا نہیں روکا۔ جیسے ہی پتہ چلا پینڈیمک ہے، سارے ٹریول کو روک دینا چاہیے تھا۔ ہر بندے کو یہ جلدی تھی کہ ہم اپنے گھر پہنچے، پھر سیکنڈ ویو آئی، اب تھرڈ ویو آئی ہوئی ہے، اب ڈر یہ ہے کہ کہیں فورتھ ویو نہ آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ علی وقار صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، بیماری کا باقاعدہ وجود ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود نہیں ہے، یہ ایک وبا کی صورت میں ہے۔ پوری دنیا اس موضوع مرض کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، یورپ ہے، ایشیا، جتنے بھی ممالک ہیں، چند ایک دو ممالک کا دکھا ہوں گے جو بچے ہوں گے، باقی پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے۔ ایک آدمی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ نے کہا کہ تم کس پہ آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی سواری پہ آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری سواری کہاں ہے؟ یعنی اونٹ تھا ظاہر، اس زمانے میں تو کوئی جدید سواریاں نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر ہے۔ آپ نے کہا اس کو کسی کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں اپنی سواری کو اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کے پاؤں باندھو اور پھر یہ کہنا کہ میں اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ یعنی سرکار نے یہ درس دے دیا کہ احتیاط جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اس کا پہلے استعمال کرو، اور پھر اسے توکل باللہ کرو۔ بے شک توکل باللہ سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن جو اللہ نے جو آپ کو احتیاط، اور جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہیں پہ آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اور جو لوگ گھر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا روزی روٹی کے معاملے میں، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا اسی کے اندر یہ پیغام ہے کہ بھائی محنت کرو گے تو روزی روٹی کماؤ گے نا، نوکری ڈھونڈو گے تو نوکری ملے گی۔ بے شک اللہ قادر ہے، ہم اللہ کے قادر ہونے پہ، اللہ کے سپریم پاور ہونے پہ نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل نہیں سوچ اگر کوئی محنت نہ بھی کرے وہ دیتا ہے، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام کا حصہ ہے۔ اسی اللہ نے جس نے یہ نظام بنایا ہے، اس نے ہمیں اولیاء دیے، اوصیاء دیے، انبیاء بھیجے، صحائف بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، رشت و ہدایت کے لیے بھیجی، ہمیں طریقے وضع کیے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے رزق تمہارا بکھیر ہواؤں خلاؤں میں، تم اس کی تلاش کرو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بالکل اس کے احتیاطیں ہیں، یہ کہہ دینا کہ جی یہ بیماری نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایجنڈا ہے، یہ بس ایسے ہی ہوا میں تیر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سب ملو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ بیماری ہے، اور اس وبا ہے، جیسے کہ علامہ علی وقار صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس شہر میں ہو اس شہر میں جانے سے اجتناب کرے، اور وہاں کا آدمی اس شہر میں جس میں نہیں ہے اس میں جانے کا اجتناب کرے۔ یہ حضور سے ثابت ہے۔ اب کرونا کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جی بیماری ہے اور میں بس لیٹا ہوا ہوں اور اللہ مجھے بھیجے گا، تو یہ بھی ایک فلسفہ باطل ہے۔ آپ کو نکلنا ہے، آپ کو محنت کرنا ہے، مگر اس کے لیے احتیاطیں ہیں، سوشل ڈسٹینس ہے، آپ ماسک کا استعمال کریں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، توکل آپ نے اللہ پہ رکھنی ہے۔ یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ مجھے کرونا مارے گا یا کرونا نہیں مارے گا، نہ، زندگی موت من جانب میرے اللہ ہے، جو اللہ نے ہمارا دن مقرر کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، لیکن احتیاطیں اسی اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک جملہ ضرور شیئر کروں گا۔ دیکھیے جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس کا تعلق جو ہے وہ عقائد اور ایمان سے ہے، چونکہ ہم فرسٹ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی سب کچھ بند ہوگا، میڈیکل سٹور کھلے ہوں گے، ہاسپٹلس کھلے ہوں گے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میڈیکل والے ناکام ہو جاتے ہیں،
جب آپ کا پیشنٹ بانتہائی سیریس حالت میں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر جملہ کہتا ہے کہ جی اب دعا کریں، تو اس کا مطلب ہوا لاسٹ سولوشن جو ہے وہ دعا ہے نا، کہ ہم دعا کریں، سولوشن بھی ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دوا خانے کھلے ہیں تو دعا خانے کیوں بند ہیں؟ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم مساجد اللہ کو تالے لگا دیں، اس کا یہ حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، لیکن آپ ایمانی کیفیت سے، آپ مذہبی رسومات سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ رش میں جانے سے یہ بیماری بڑھتی ہے. تو اس میں آپ یہ اجتناب کریں. اس سے ہرگز آپ کو نہیں منع کیا جا رہا ہے، یا آپ کی انسلٹ نہیں ہے کہ جی میں اگر 50,000 کے مجمع میں نہیں بیٹھوں گا تو میری جو صاحبان ممبر ہیں انہیں بھی چاہیے، اپنے آڈینس کو جو علماء کرام جمعے کے خطبات دیتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس وبا کے بارے میں وہ بولے. اور اس سے کچھ نہیں، وبا کا عرصہ زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ 10-20 سال یہ رہے، یہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ہوتی ہے. کہیں بھی سابقہ ماضی میں نہیں دیکھا گا کہ یہ 10 سال رہی ہو. بٹ جو جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کو فالو کریں گے ویورز تو جلد اس معاملے اور اس مسئلے سے نکل آئیں گے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اس وبا نے بہت تباہی پھیلائی، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تو اس میں سے نکلیں. تو وہ کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جو اس میں سے نکلی، جن کو ہمیں آگے اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنا چاہیے، یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد.